کل تک پیچھے ہمارا جو یہ بیان ہوا تھا اس کے اندر کہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی ہو ضعف تعلیق سے، تنافر کلمات سے اور تاکید سے، ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے جو کلمات ہیں وہ سب بھی کیا ہوں، فصیح ہونے چاہیے۔ ضعف تعلیق بھی بتا دیا گیا اور اس کے بعد تاکید تھا۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید یہ کہتے ہیں ان لا یکون ظاہر الدلالۃ علی المراد لخلل انما فی النظم۔ تاکید کہتے ہیں کہ ان لا یکون، کلام یعنی کلام مراد ہے کہ کلام جو ہو معنی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو، یعنی کلام کی جو دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو لخلل، کسی خمی اور خامی یا کمی کی وجہ سے۔ اب یہ ہوتا ہے تاکید کبھی لفظ کے قبیل سے ہوتی ہے، کبھی معنی کے قبیل سے ہوتی ہے۔ یعنی لفظ کے قبیل سے یہ ہوتی ہے تاکید کہ اس کے اندر جو ہے مبتدا خبر کو جو قریب ہونا چاہیے اس کے فاصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح موصوف صفت کے قریب ہونا چاہیے، وہاں فاصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مبدل من بدل یہ سب قریب ہونا چاہیے، درمیان میں کچھ ایسے فاصلے کر دیے جس کی وجہ سے اصل معنی کو سمجھنا، اس کا ترجمہ کیا تھا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان کو، تو اس کو کہتے ہیں تاکید ہو گئی، یہ لفظ کے قبیل سے ہو گئی۔ ایک ہوتے ہیں وسائل بہت زیادہ ہوں، کبھی ہوتے ہیں وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی چیز میں لیکن وہ جلدی سمجھ جاتا ہے انسان، جیسے کہا جائے گا فلان کثیر الرمال، فلاں بہت زیادہ راکھ والا ہے، اس سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ راکھ کب زیادہ ہوگی، جب لکڑیاں زیادہ جلیں گی، لکڑیاں کب زیادہ جلیں گی، جب کھانا زیادہ پکے گا، کھانا کب زیادہ پکے گا، مہمان زیادہ آئیں گے، تو گویا کہ وہ آدمی کیا ہے، سخی ہے۔ وسائل ہیں تھوڑے لیکن چونکہ یہ مشہور ہے انسان سمجھ جاتا ہے کہ سخی مراد ہے اس سے۔ ایک ہوتا ہے وسائل بھی ہوں لیکن سمجھ میں بھی نہ آئے، تو وہ اس کے آگے مثال آ رہی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے تاکید جو ہے لفظ کے قبیل سے ہے کہ شاعر جو فرزدق ہے، یہاں پر ایک بادشاہ ابراہیم ہے اور ابراہیم کے جو والد ہیں ان کا نام ہشام ہے، ابراہیم کے جو والد ہیں ان کا نام ہشام ہے، اور ابراہیم کے جو بھانجا ہیں ان کا نام بھی ہشام ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک، ہشام کا جو ہے باپ ہے عبد الملک اور ابراہیم کے والد جو ہیں وہ ہشام ہیں، صحیح ہے نہیں؟ ہشام بن عبد الملک اور ابراہیم کے والد کا نام بھی کیا ہے، ہشام ہے۔ تو یہاں شاعر نے جو ہے فرزدق نے جب دیکھا کہ شاعر جو ابراہیم کا جو بھانجا تھا جس کا نام ہشام تھا، اس بھانجے نے اپنے ماموں جو ہے ابراہیم کو کچھ بہت زیادہ اچھا وہ دے دیا تھا، بادشاہ ہونے کی وجہ سے ایک علاقہ انہیں کو دے دیا۔ تو شاعر نے جو ہے فرزدق نے ابراہیم کی تعریف کی اور ابراہیم کی تعریف کرتے کرتے ایسی تعریف کی کہ اس کے ساتھ اس کے بھانجے کی بھی تعریف ہو گئی جو ہشام ہے، لیکن اس نے تعریف کے اندر ایسی ترکیب استعمال کی کہ سامنے والا جب تک اس کے اصل معنی کو صحیح کر کے سائڈ نہ کرے پتہ نہیں چل پائے گا یہ اس کا ترجمہ کیسا ہو رہا ہے ساتھ میں۔ تو یہ ہو گئی، اس کے اندر کیا ہو گئی، تاکید ہو گئی۔ عبارت کے اندر جو آپ کے ہے دیکھیں، اللہ یکون ظاہر الدلالۃ علی المراد لخلل اما فی النظم، تاکید کہتے ہیں کہ کلام جو ہے معنی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو، کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو لخلل، کسی خلل کی وجہ سے، یا تو وہ نظم میں خلل ہو، جیسے فرزدق کا قول جو ہے ہشام کے خالو ماموں کی تعریف میں، ہشام کے وما مثل فی الناس الا مملکا، لوگوں میں اس کے مثل کوئی نہیں ہے، مثلہ کی ضمیر کیا ہے، ابراہیم کی طرف، لوگوں میں اس کے مثل زندہ جو ہے، زندہ ہے، یہ حیون جو ہے یہ خبر بنے گی، وما مثل فی الناس حی، لوگوں میں اس کے مثل کوئی زندہ ایسا نہیں ہے جو اس کے مثل ہو، الا مملکن، مگر ایک ایسا بادشاہ۔ دیکھیں تعریف ہو گئی اس کی، وہاں پر ہشام کس کی ہو گئی، ابراہیم کی تعریف ہو گئی۔ اب ساتھ ہی ساتھ کے بھانجے کی مملک کون ہے، اصل ایک بادشاہ اصل جو ہے بھانجا ہشام ہے، اور ہشام نے جو ہے اپنے ماموں کو ایک عہدہ دے دیا تھا، تو اس کی تعریف کی وما مثلہ اے مثل ابراہیم، ابراہیم کے مشابہ کوئی نہیں ہے فضائل و کمالات میں مگر ایک ایسا بادشاہ، ابو امی، جس کی ماں کا باپ ابو اے ابو ابراہیم، جس کی ماں کا باپ ابراہیم کا باپ ہے، نانا، یقاربہ اے یشابہ، یہ ادھر سے، وما مثل فی الناس مشابہا للفضائل،
وما مثل ابراہیم احدن فی الفضائل، ابراہیم کے مثل کوئی مشابہ نہیں ہے فضائل میں، تعریف ہو گئی ابراہیم کی. پھر کہہ رہا ہے الا مملکن، اے مملک وہو ابن اختی، اے ابن اختی ابراہیم، مگر ایسا بادشاہ جو کہ ابراہیم کی بہن کا بیٹا ہے. بہن کا بیٹا ہے بادشاہ بھانجا ہو گیا. اب یہ ابو امی جس کی ماں کا باپ، جس کی کون، جس کی ماں کا باپ، ارے ہشام کی ماں کا باپ کون ہے؟ ابو ابراہیم، ابراہیم کا باپ ہو گیا. ہشام ہے، وہ بھی ہشام ہے. تو ایک ادھر بھانجا ہشام ہے، ادھر نانا ہشام. اب یہاں اس کو دیکھیں، یہ اصل اس کا مفہوم نکل کے آتا ہے. لیسا مثل فی الناس فی یقارب الا ہشام ابو امی ابو، لوگوں میں سے ابراہیم کے مثل فضائل میں کوئی زندہ نہیں سوائے ہشام کے، کہ ہشام کی ماں کا باپ، ہشام کی ماں کا باپ ابراہیم کا باپ ہے. ہشام کی ماں کا جو باپ ہوگا وہ کون ہوگا؟ اس کا جو ہوگا ہشام کا تو نانا ہوگا، لیکن ابراہیم کا باپ جو ہے اس کی ماں کا بھائی ہوگا نا. نہیں، اس کا ایک اور سے نانا ہے، اس کا تو ابراہیم کا باپ ہوگا جو ہے وہی ہشام ہے. تو یہ دیکھیں کس طرح اس نے جملہ پڑھا ہے. اس کے اندر یہ مثلو میں رمی کا مرجع جو ہے ابراہیم ہے، اور پھر یہاں پر اتنا وہ کرا ہے کہ اصل عبارت دیکھیں آپ اپنی کتاب میں مملکن ہے، یہ مملکن مستثنیٰ ہے، اور اس کے بعد جو ہے حیون ابو امی یقارب، یعنی جو اس کے مشابہ ہو، یہ جو ہے مستثنیٰ منو، مستثنیٰ منو پر مستثنیٰ مقدم کر دیا. اسی طرح موصوف صفت کے درمیان پھر کو فرق پیدا کر دیا ہے. مبتدا خبر یعنی ابو امی ہی جو ہے، ابو امی کہاں ہے یہاں؟ ابو امی، ابو، یہ ابو امی مبتدا ہے اور ابو کیا یہ خبر ہے. اس کے درمیان حیون سے فصل پیدا کر دیا. کیا کر دیا؟ حیون سے فصل پیدا کر دیا. پھر اسی طرح موصوف صفت حیون یقارب کے درمیان، حیون یقارب کے درمیان موصوف صفت کے درمیان ابو سے فصل پیدا کر دیا. اور اسی طرح مبدل منو حیون اور مثلو کے درمیان یہاں پر فصل پیدا کر دیا گیا. مملک مستثنیٰ اس کو مقدم کر دیا گیا حیون مستثنیٰ منو پر. تو اتنا جو ہے تقدیم و تاخیر کرنے کی وجہ سے اصل شعر کا جو مفہوم ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. تو اس کو کہیں گے کہ تاخیر ہو گئی اس کے اندر. سمجھ آ گیا؟ تاخیر لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے قبیل سے. تو یہ معنی مراد تک جب تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ خلل کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر ایسی ترکیبیں استعمال کر دینا کہ جس کی وجہ سے معنی مراد کے اندر خلل واقع ہو جائیں. یشابہ، جو اس کے مشابہ ہو فضائل میں. اب یہاں دیکھیں اس کا اصل ترجمہ دے رہا ہے ای کے ذریعے. ای حیون، ایسا کوئی زندہ نہیں ہے، یشابہ جو اس کے مشابہ ہو، الا مملک مگر ایسا بادشاہ جس ابو امی ابو، جس کی ماں کا باپ ابو، اے ابو ابراہیم باپ ہو گیا. نہیں وہ اما پھر انتقال کا قول الآخر، یہ انتقال ہو گیا معنی کے اعتبار سے، معنی کے قبیل سے انتقال ہوا. یہ تو لفظ کے قبیل سے ہوا کہ معنی مراد تک ہم نہ پہنچ سکیں، سب کسی ترکیب اس طرح سے استعمال کریں. یہ جو ہو گئے انتقال معنی کے قبیل سے کہ معنی ایسا بعید مراد لے رہا ہے سامنے والا کہ اس تک وسائط کثیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. اصل میں یہ تھا کہ وہ جو ہے اس کے لیے استعمال کرتا، جس میں استعمال ہوتا تو انسان سمجھ جاتا، لیکن اس سے اس نے کچھ اور مراد لیا، اس لیے جو ہے اس معنی کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی. جیسے کہ شاعر نے کہا ساتلبو بودت داری انکم لتقربو وتسکبو عنایت دموع لتجمدا، ان قریب میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ جم جائیں. یہاں پر ایک جو ہے میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، اس سے جو ہے کنایہ کیا ہے رنج و غم کا. آنکھیں جو آنسو بہائیں گی یہ کنایہ قریب ہے، کیونکہ جب آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو رنج و غم عام طور پر ہوتا ہے. یہ کنایہ قریب ہے کہ آنکھیں میری آنسو بہائیں گی کہ تاکہ یعنی مراد رنج و غم ہے، تاکہ وہ جم جائیں. یہ جم جانے سے کنایہ جو ہوتا ہے عام طور پر جو بولے آتا ہے کہ اس کی آنکھیں جم گئی ہیں، آنسو نہیں نکل رہی. یہ کنایہ کیا آتا ہے کہ رونے کے وقت نہ رو سکے تو کہتے ہیں یہ بڑا آدمی بخیل ہے، رو نہیں پا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ بخیل ہے، اس کی آنکھیں جم گئی ہیں.
لیکن اس نے آنکھیں جمنے سے کیا کنایا کیا؟ سرور کا کنایا کیا. میری آنکھیں جم جائیں گی یعنی میں خوش ہو جاؤں گا. یہ جو ہے کنایا بعیدہ ہے کہ انسان اس تک سمجھ ہی نہیں سکتا، جلدی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ آنکھیں جمنے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور ہو جائے. آنکھیں جم گئی، اب یہ انسان جیسے میت ہو گئی، اس کے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا ہے. یہی بولیں گے یار اس کا دل بڑا پتھر ہے، تھوڑا آنسو بھی نہیں نکل رہا ہے اس کے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں جم جائیں گی یعنی میں خوش ہو جاؤں. اب اس سے کیا ہے؟ میں اپنے گھر والوں سے دوری طلب کروں گا. پہلے میں گھر والوں سے صبر کروں گا، چلا جاؤں گا چھوڑ کر کے ان کو، اور جب چھوڑ کر چلا جاؤں گا اپنے نفس کو اس بات پر برداشت کروں گا، عادی بناؤں گا کہ وہ ان سے مشقتیں برداشت کرے. اور مشقتیں برداشت کر کر کے وہ اتنا عادی ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کو ایک ایسا زمانہ آئے گا اس کے اوپر کہ گرا گزرے گا گھر والوں سے دوری. تو وہ کبھی کبھی اس کو رونا آئے گا، غم ہوگا یار کیوں چھوڑ کے آیا. تس کو وہ عنایت دوں گا تو میری آنکھیں آنسو بہائیں گی. اب میرے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی اشتیاق ہوگا کہ اس سے ملا جائے. اب میں دور ہونے کے بعد جب ان کے قریب ہو جاؤں گا، قریب جیسے ہوں گا مجھے اشتیاق سے، دوری سے جیسے ہی وصل ملے گا میری آنکھیں جو کیا ہو رہی تھیں، بہ رہی تھیں، وہ جم گئی، سوکھ گئی، اور سوکھنے سے کیا ہو گئی؟ خوشی میں. یہ مراد لیا اس نے. جیسے کہ اس سے اردو میں کہتے ہیں بودے خانہ کا منہ میں طالب، بودے خانہ کا میں ہوں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب. بودے خانہ کا میں ہوں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب، رو رہا ہوں اس لیے کہ شادمانی ہو نصیب. ہے نہیں؟ بودے خانہ کا میں ہوں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب. ان مع العسر یسرا. بھائی پریشانی کے بعد آسانی آنی ہے. پہلے دور چلا جاؤں، کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گی کہ قریب آ جاؤں گا. ہے نہیں؟ تو بودے خانہ کا میں ہوں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب، رو رہا ہوں اس لیے تاکہ شادمانی ہو نصیب. سنا گیا نہیں؟ تو یہ اس کے اندر اتنے کنایات اس نے استعمال کر دیے جس کی وجہ سے یہ جو ہے معنی مراد تک سمجھنے کے لیے بہت لمبے وسائل کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ ہو گیا معنی کے اعتبار سے کیا ہو گئی اس کے اندر یہ تاکید ہو گئی، اور یہ بھی فساد سے گر گیا. جیسے کہ اردو کے اندر ہے مگز کو باغ میں جانے نہ دینا، نحق خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی کو باغ میں جانے مت دیجیے. شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی، جانے کے بعد وہ مختلف طریقے سے پھولوں سے رس چوسے گی، اور لانے کے رس چوسنے کے بعد پھر وہ اپنا چھتا بنائے گی، اس کے اندر موم بنائے گی، شہد بنائے گی. لوگ جو ہے آئیں گے جب چھتا شہد بن جائے گا، شہد لوگ لے کے جائیں گے. موم جو بچے گا اس موم کو لے جا کرنے کے بعد لوگ اس کی موم بتی بنائیں گے. موم بتی بننے کے بعد جب وہ جلے گی، جلنے کے بعد جب اس پہ پروانے آئیں گے تو پروانے اپنی جان ہلاک کر دیں گے. مگز کو باغ میں جانے نہ دینا، نحق خون پروانے کا ہوگا. تو یہ اس کے اندر ہوگا. اسی طرح ہے بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو. بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ پہلے انسان گرے گا پھر جو ہے کہیں نہ کہیں آگے سنبھلے گا. سمجھ آ گیا نہیں یہ؟ تو دیکھیں کہہ رہے ہیں ساتھ لوگ بہت داری ان کو لیتا کرو، میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ. وطس کو وہ عنایت دموا، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ جم جائیں. فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع، اس لیے کہ انتقال جو ہوتا ہے معنی کا وہ جمود عین سے الى بخلها بالدموع، آنسوؤں کے بخیلی کی طرف ہوتا ہے. یعنی انتقال ذہن کا ہوتا ہے، جمود عین سے کس کی طرف ہوتا ہے؟ آنسوؤں کے بخیل کرنے پہ، آنسو نہ نکلنے پر. لا الى ما قصده من السرور، اس کی طرف انتقال نہیں ہوتا جس کا اس نے ارادہ کیا یعنی سرور. تو یہ جو ہے اس کا جو موقع بالکل الگ چیز میں استعمال کر لیا، اس لیے کیا ہو گئے؟ فساد سے گر گیا. اب یہ کہا گیا کہ ومن کثرت التکرار و تتابع الاضافات، کہا گیا ہے کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے بھی خالی ہونا ضروری ہے. اگر کسی کلام کے اندر تکرار کی کثرت پائی جا رہی ہے اور اضافات خوب زیادہ پائی جا رہی ہیں تو وہ بھی کلمہ جو ہے اس کے اندر فساد سے گر جائے گا. وہ
یہ قیلا سے جو کہیں گے وہ ضعیف قول ہوگا اس طرح سے، کیونکہ غرابت جو ہم کہہ چکے ہیں پیچھے، تو غرابت میں یہ ساری چیزیں آ چکی. تتابع اضافات ہونا کسی چیز کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ فساد سے گر جائے، فساد سے گر جائے، بلکہ وہ بولنے میں ثقل پیدا ہو، یہ چیز آ جائے اس کے اندر ثقل پیدا ہو جائے، تب وہ اس کو کہیں گے یہ فساد سے گر گیا. تکرار ہوتی ہے ایک چیز کا بار بار لانا. اگر ہم کہیں کہ تکرار سے ہی اگر مخل ہوتا ہے معنی فساد سے گر جاتا ہے، تو تکرار کتنی ہے؟ ایک لفظ کو دو بار لانا، انا زیدن 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 قائمن، تکرار ہوتی ہے ایک لفظ کو ڈبل لانا تکرار. اور کثرت تکرار کسی لفظ کا تیسری بار لانا، اس کو بولتے ہیں کثرت تکرار. تتابع اضافات جملے بہت مضاف استعمال کر دینا کسی کلمے کے جملے کے اندر، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز کا استعمال کرنا بھی مخل فصاحت ہے، لہذا کلمہ جو ہے فساد سے گر جائے. لیکن آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس میں نظر ہے، اور یہ چیز ایسا نہیں کوئی ضروری ہے، جبکہ وہ زبان پہ ثقل کا باعث بنے تب ایسی جو ہے تتابع اضافات کیا ہوگی؟ فساد سے گرے گی، ورنہ جو اضافت سے نہیں گرے گی. ورنہ تو آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اضافات کا استعمال بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اضافات استعمال ہے، ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو فصیح ہے اس کے اندر یہ تتابع اضافہ ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ آپ کا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ بالکل مطلقاً تتابع اضافات جو ہے فساد میں خلل پیدا کرتی ہے، بلکہ وہ فساد میں خلل پیدا کرتی ہے جبکہ اس کے اندر شکل پیدا ہو. اسی طرح ضمیروں کا استعمال بھی ہوا قرآن پاک میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ پوری ضمیریں استعمال ہوئی. تو یہاں پر ضمیروں کا بھی استعمال سے بھی جو ہے شکل نہیں پیدا ہوا. اسی طرح مصر داب قومی نوح، یہاں پر بھی تتابع اضافات ہے. تو کیا ہے یہ ساری صورت آپ کے تنافر حروف میں آ جائے گی، لہذا جہاں پر شکل پیدا ہو جائے تو وہ تنافر حروف میں چلا جائے گا، غرابت میں چلا جائے گا، الگ سے اس کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. وکیلا ومن کثرت تکرار و تتابع اضافات، اور کہا گیا کہ کلمہ جو ہے غیر فصیح ہو جاتا ہے کثرت تکرار سے بھی اور تتابع اضافات سے بھی، جیسے کہ قولی صبوح لہا منہا علیہ شواہد. یہ جو ہے نا ایک شاعر کا جو شعر ہے، اور یہاں جو ہے ابو طیب احمد متنبی کا یہ شعر ہے، اور ایک اچھے گھوڑے تیز رفتار گھوڑے کی تعریف میں کہا ہے. ایک بادشاہ کا جو گھوڑا تھا اس کا ایک پہلا مصرع یہ ہے، وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، تُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صَبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ. وہ میری مدد کرتا ہے. تُسْعِدُنِي وہ گھوڑا، گھوڑی سمجھ لے، اس میں گھوڑی اس نے مراد لیا ہے، وہ گھوڑی تیز رفتار گھوڑی میری مدد کرتی ہے. فی غمرتن بعد غمرتن، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں، وہ گھوڑی ایک مصیبت کے بعد دوسری میری مصیبت میں مدد کرتی ہے. صبوح لہا منہا علیہ شواہد، اس لیے کہ اس کی عادت میں اس کے اصل اور شریف ہونے کی علامتیں کیا ہے؟ صبوح لہا منہا علیہ شواہد، اے فرس حسنۃ لا تصب، یعنی ایسی اچھی گھوڑی ہے جو تیز رفتار دوڑتی ہے، جو اپنے سوار کو تھکاتی نہیں، گویا کہ وہ پانی پر تیر رہی ہے. لہا منہا شواہد، یعنی اس کے لیے خود اس کی ذات کے اندر ایسی علامتیں ہیں جو اس کی شرافت پر دلالت کرتی ہیں. یعنی صبوح لہا منہا، صبوح یعنی اس کی ذات کے اندر، صبوح کہہ سکتے ہیں تیز رفتار دوڑنے والی وہ گھوڑی، اس کے اندر لہا اس کے لیے، منہا اس میں سے کیا ہے؟ ایسی علامتیں ہیں، علیہ اس پر خود اس کی ذات میں ایسی علامتیں ہیں. اس کے جو ہم تفسیر دیکھیں حاشیے کے اندر دیے، ان لہا من نفس علامات، یعنی اس کے لیے اس کی ذات کے اعتبار سے ایسی علامتیں ہیں تدل علی تشرافیہ، جو اس کے شریف ہونے پر دلالت کرتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے کثرت تکرار ہے. کیا ہے؟ کثرت تکرار ہے. کائے کی؟ اس میں ظاہر کی نہیں کہہ سکتے، ضمیروں کی تکرار ہے. تو ضمیروں کی چاہے تکرار ہو، یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں چاہے وہ ضمیروں کی تکرار ہو جائے، چاہے اسم کی تکرار ہو، فعل کی تکرار ہو، مطلقاً یہ مخل فصاحت ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مخل فصاحت ہے جہاں ثقل پیدا ہوتا ہو اس کے بولنے سے. تو یہاں دیکھیں ضمیریں ہیں، لہا منہا علیہا، ساری ضمیریں ہیں جو اس گھوڑی کی طرف لوٹ رہی ہیں.
اگر یہی کہیں گے تو پھر قرآن پاک میں ہے نا ضمیر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سب ضمیر آئیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں پر شرط یہ ہے کہ زبان پر بولنے میں شغل پیدا ہو۔ اسی طرح شاعر نے کہا حمامۃ جرا حومۃ الجندل اسجعی، ایک شاعر جو ہے کبوتری کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے، جرا مانے یہ ریتیلے علاقے کی ریتیلا علاقہ، حومت مانے ٹیلا، اور جندل چٹان، ریتیلے بنجر علاقہ، جندل ایک علاقہ جگہ کا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ پتھر والی زمین، پتھر اور ٹیلے والی زمین، پتھر ٹیلے والی اور بنجر زمین والی اے کبوتری، جندل پتھریلے ٹیلے اور ریتیلے علاقے والی اے کبوتری اسجعی، تو گنگناتی رہے، کیا کرتی رہے؟ اس سے پہلے والے جو مصرے میں ہے نا، بعد والا مصرع ہے اس کے اندر، کیا ہے اس کے اندر بعد والا مصرع ہے، یہ شاعر نے جہاں دیکھا اور اس سے کیا کہا، اے کبوتری، اے پتھریلے ٹیلے اور بنجر ریتیلے علاقے والی کبوتری تو گنگناتی رہے، فَأَنْتِ بِمَرْعًا مِنْ سُعَادِي وَمَسْمَعِي، کیونکہ تو ایسی جگہ میں ہے جہاں سے میری سعاد تجھے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اس کا جو ہے دل بہل رہا ہے تیرے گنگنانے سے۔ ایک ایسے وہ خطاب کر رہا ہے جو سننے کی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن وہ مستانہ وار ہے تو کہتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے شاعر نے کہا قلت، میں نے اس سے کہا لیلایا من کنہ ام لیلا من البشر، باللہ یا زبیت القائی لیلایا من کنہ ام لیلا من البشر، ایک شاعر ہے اور گیا دیکھا کہیں مل نہیں رہی اس کی محبوبہ، اور پھر بعد میں جا کر کے اس نے ہرنوں کے جھنڈ دیکھا، کیا کہہ رہا وہاں کے باللہ یا زبیت القائی، اے مکان کا کی ہرنیوں، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ لیلایا من کنہ ام لیلا یا من البشر، میری لیلا یا تم میں سے ہے یا میری لیلا بشر میں سے، میری لیلا من کنہ ام لیلا من البشر، حالانکہ سمجھ رہا لیکن وہ کیا ہے، اس کو تجاہل عارفانہ، وہ ایسا اس میں جو ہے کہ وہ ہرنیوں سے پوچھ رہا ہے، ایسے یہاں پر یہ ہے کہ کبوتری سے کلام کر رہا ہے کہ اے ٹیلے پتھریلے علاقوں والی بنجر اور زمین والی کبوتری تو گاتی رہے، کیونکہ وانتی مران، تو ایسی جگہ میں ہے من سعادی و مسمعی، جہاں سے سعاد میری تجھے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حمامتا جرال حومت الجندلی، یہ تتاب و اضافات ہے، تو یہاں پر بھی تتاب و اضافات کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ بھی کیا ہے، مخل فصاحت ہے، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں فی نظر، اس کے اندر نظر ہے، کیا نظر ہے کہ مخل فصاحت صرف مطلقاً نہیں کہیں گے، بلکہ اگر وہ ثقل سے محفوظ ہے تو وہ مخل بالفصاحت نہیں ہوگا، ورنہ آپ کا نہ قرآن پاک پر رہنا پڑے گا کہ اس کے اندر بھی تتاب و اضافہ ہے، تتاب و اضافت، اور قرآن فصاحت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو پھر ماننا پڑے گا ہر وہ فصاحت مخل بالفصاحت نہیں ہے جو تتاب و اضافات، بلکہ وہ ضروری ہے اس کے اندر ثقل، بولنے میں ثقل پیدا ہوتا ہے۔ جرا مانے اردو ذاتی رملن، یعنی ریتیلے علاقے والی زمین، اور حومت مانے ٹیلا، جندل مانے پتھریلے علاقہ، پتھریلے اور ٹیلے اور ریتیلے علاقے والی اے کبوتری اسجعی، تو کیا گاتی رہے، فانتی بمرعن من سعادی و مسمعی، کیونکہ تو ایسی جگہ سے میں ہے جہاں سے سعاد دیکھتی ہے اور سن رہی ہے۔ ہو گیا اور چلے گھنٹی ہو گئی۔